رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ البتہ تحقیق احسان فرمایا اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر جس کو بھیجا ان میں رسول جو انہی میں سے ہے، تلاوت کرتا ہے ہم پر اللہ کی آیات کی اور پاکیزہ کرتا ہے ان کے اخلاق کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور سنت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے آپ پوری گمراہی میں تھے۔ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت تلاوت ہوئی ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کیسے ہیں، کہ اور اسی طرح خیانت کے بارے میں جو منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگایا تھا کہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ مال غنیمت میں سے کمبل اٹھا لیا، تو اللہ رب نے فرمایا کہ یہ ایسا نبی نہیں ہے کہ جو لوگوں کو دعوت دے اخلاق کی، خیانت سے بچنے کی اور خود خیانت کرے، ایسے نہیں ہے۔ جیسے پیچھے گزرا کہ ایک منافق نے کہا تھا کہ آپ علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے وہ تقسیم صحیح نہیں کر رہے، مال غنیمت کی تقسیم صحیح نہیں کر رہے، اس لیے کہ حنین کے موقع پر مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اتنا مال غنیمت دیا تھا، اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں دیا، یعنی ہزاروں کے حساب سے اونٹ اور ہزاروں کے حساب سے بکریاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس کو دیکھتے کہ یہ ایمان ابھی نیا لایا ہے، اس کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اس کو مسلک کے تحت جو ہے اس کو مال غنیمت زیادہ دے دیتے۔ تو ایک منافق نے کھڑا ہو کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے وہ تقسیم صحیح نہیں کر رہے، انصاف سے نہیں کر رہے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون انصاف کرنے والا ہے؟ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ رب نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، اور بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ ایمان والے بھی اپنے اندر ان اخلاق کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب ہمارے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائیں گے، پھر لوگ ہمیں جو ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اور کافر جو ہے مسلمان ہو جاتے تھے، تو اسی طرح صحابہ کو دیکھ کر جو ہے صحابہ کے اخلاق دیکھ کر جو ہے کافر جو ہے مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو اسی طرح اگر ہمارے اندر بھی اخلاق آ گئے تو کافر ہمیں دیکھ کر بھی مسلمان ہو، تو ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں ہے، اس لیے جو ہے ہماری بات تو مسلمان نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، برداشت نہیں ہے ہمارے اندر، تھوڑی سی ہماری طبیعت کے خلاف بات ہوئی ہم جو آگ بڑھ ہوتے ہیں، پھر شیطان اور حملہ کرتا ہے، شیطان جو ہے پھر اور غصہ کراتا ہے۔ حضور سے فرمایا کہ جب غصہ آ جائے اور آدمی کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے یا پانی پی لے، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان جو ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، تو اللہ رب العزت شیطان کو بھگا دے گا اور غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ اللہ رب العزت جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، کسی نعمت کا اللہ رب نے احسان نہیں جتلایا، خاص طور پر ایمان والوں کو لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ وہ کیا کیا احسان؟ کہ اپنا نبی ان میں بھیجا، اس لیے کہ جس طرح بارش ہوتی ہے وہ کسی کے لیے فائدہ مند، کسی کے لیے نقصان ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو بھیجا، یہ ایمان والوں کے لیے خاص طور پر یہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جو کافروں کو حاصل نہیں ہیں، وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور دوسرا قرآن کریم، یہ دو نعمتیں خاص طور پر ایمان والوں کو حاصل ہیں۔ جیسے اللہ رب نے ہدی للمتقین، یہ ہدایت تو سب کے لیے لیکن حاصل متقی کرتے ہیں، اس سے فائدہ متقین حاصل کرتے ہیں۔
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ کر اللہ فرمائیں کہ میں نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان کو اپنا نبی دے دیا. یوں سمجھے کہ اللہ رب یوں فرما رہے ہیں کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اپنا محبوب ان کو دے دیا. تو اب جو ہے اس کی قدر یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا جائے. اگر ہم ناقدری کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے یہ نعمت دی ہے تو اللہ رب ہم سے چھین نہیں سکتے. تو کیا ہوگا کہ ہم جو ہے جیسے جیسے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جائیں گے اللہ رب ہمیں ایمان سے فارغ کرتے جائیں گے. تو اس لیے اللہ رب فرمایا کہ پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ رسول بھی ایسا بھیجا جو انہی میں سے ہے، یعنی بشر ہے. کسی فرشتے کو میں نے نبی بنا کر نہیں بھیجا، اس لیے کہ اگر فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو فرشتہ جو ہے ہمارے احساسات کا خیال نہ کر سکتا. اس لیے کہ صدمہ ہوتا ہے وہ ایک انسان دوسرے انسان کے صدمے کو سمجھتا ہے، اور اسی طرح رشتہ داری ہے اور اس کے رشتہ دار وہی سمجھے گا جس کے رشتہ دار ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنسو نکل رہے ہیں. تو حضرت عبد الرحمن غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ تو ہمیں رونے سے منع کرتے ہو، آپ خود رو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جس رونے سے منع کروں وہ زبان کا رونا ہے، یعنی نوحہ کرنا ہے، وابیلا کرنا ہے. اللہ رب العزت نے جو نعمت آپ سے چھینی ہے اس پر اللہ رب العزت کی ناشکری کرنا ہے. پہلے زمانے میں ہوتا ہے، آج کل بھی بعض علاقوں میں ہے نوحہ رونا آتا ہے ایسی اونچی اونچی سی بہن پر. تو حضور فرمایا کہ میں جو منہ سے رونا اس سے منع کرتا ہوں. یہ تو ایک غم ہے، یہ ایک شفقت ہے جو آنکھوں سے نکل رہی ہے. پھر فرمایا کہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہونا کہ ابراہیم تو چلا گیا ہمیں غم دے گیا، لیکن ہم اللہ رب العزت کی سزا پر راضی ہیں جو اللہ رب العزت ہم سے تیری جیسی نعمت چھین لی. یہ بیٹا ہے، اور پھر بیٹا بھی کوئی 4 بیٹیاں ہوں اس کے پاس بیٹا ہو وہ بھی اللہ رب العزت نے تو آدمی کو دکھ ہو تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. تو حضور سے فرمایا کہ یہ ہے دل کا غم جو آنسوں کی صورت میں باہر نکل رہا ہے. اس سے منع نہیں کیا، میں نے منع کیا جو زبان سے رونا ہوتا. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کہ رسول میں نے وہ بھیجا جو انہی انسانوں میں سے ہے، بشر ہے. فرشتہ بھی میں نے بنا کر بھیج دیا نبی کہ لوگوں کے احساسات کا خیال نہ ہو. تو اس لیے فرمایا کہ یتلو علیہم مفری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت آپ کو سناتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے باطنی جو گناہ ہے جیسے شرک اور کذب اور اسی طرح جھوٹ اور اسی طرح بد اخلاقی، یہ سارے باطنی گناہ ہیں. تو اللہ رب العالمین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے باطنی گناہوں کو سے بھی پاک کرتے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لیکن سبب کے درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ گناہ جو ہے دلوں سے دور ہوتے ہیں. جیسے ایک صحابی ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ باہر آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ سامنے آئے، فرمانے لگے کہ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل کی حالت اور ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں. تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو ہم جو ہیں اپنے دل کی حالت وہ کیفیت ہو نہیں پاتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے پڑھتے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ حالت تو میری بھی ہے. اب دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اس طرح ہوتا ہے. تو ایک تو یہ حضور سے فرمایا کہ اگر یہی حالت جو حالت میری مجلس میں ہوتی ہے وہی حالت بعد میں رہے تو فرشتے آپ سے مسافہ کریں. اور اسی طرح نیک صحبت نیک مجلس میں بیٹھنے سے اعمال کی طرف دل کرتا ہے، نیک اعمال کی طرف. اور اسی طرح جب بری صحبت میں بیٹھیں گے تو گناہ کرنے کو دل کرے گا. اس لیے حضور سے فرمایا کہ نیک مجلس میں بیٹھا کرو، قرآن کی مجلس ہو اور اسی طرح کسی اللہ والے کی مجلس ہو وہاں بیٹھا کرو تاکہ جو آپ کے دل کی حالت جو ہے وہ صاف ہو جائے، دل صاف ہو جائے. جب دل صاف ہوتا ہے اس وقت اللہ کی محبت دل میں آتی ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ کسی انسان کے پہلو میں ہم نے 2 دل نہیں رکھے
کہ ایک دل میں ہو اللہ کی محبت اور ایک دل میں ہو دنیا کی محبت، یا ایک دل میں اللہ کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی، دو محبت ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ہم نے کسی انسان کو دو دل دیے۔ اس لیے جب اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ تو وہ اللہ کی محبت کیسے آتی ہے؟ وہ نیک مجلسوں میں بیٹھنے سے، اور اسی طرح اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے سے یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ رب جو ہے ان کے دل پر انوارات اترتے ہیں، وہ اللہ رب کو لوگوں کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ جو اللہ رب کے انوارات ہیں، برکات، وہ میرے دل پر اترتی ہیں، پھر میرے دل سے لوگوں کے دلوں پر جاتی ہیں۔ تو اس لیے نیک مجلس میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نیک اعمال کی طرف دل کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اگر سے سارے لوگ عربی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن عربی ہونے کے باوجود بعض جگہوں پر ان کو بھی مسئلہ پوچھنا پڑ جاتا تھا سمجھنے کے لیے، لیکن عربی دان ہونا ہی اکیلا نہیں ہے کہ وہ عربی دان میں اس کو ساری چیز کی سمجھ آ جاتی ہے، بلکہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ جیسے قرآن کریم میں بھی 2-3 سوال ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کہ عورتوں کے حیض کے بارے میں سوال کیا یہ کیا چیز ہے، اور اسی طرح یسألونک عن اہلہ کہ چاند کے بارے میں سوال کیا یہ کیا ہے، اور اسی طرح یسألونک ماذا ينفقون ہم مال کیسے خرچ کریں اللہ کے راستے میں، کون سا مال خرچ کریں، حالانکہ عربی دان تھے لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ کتاب کی تعلیم کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، اور دوسرا والحکمہ، اور حکمت سے مراد مفسر لکھا ہے کہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ساری چیزوں کی تعلیم دیتے تھے صحابہ کو۔ اور اسی طرح بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے آنے سے پہلے آپ سارے لوگ گمراہ تھے۔ عرب کے لوگ جو ہے کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ ضرور کر دیتے، اور اسی طرح حیض والی عورت جو ہوتی تھی اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے، نہ اس کے ہاتھ سے کھانا پینا، سارا اس پر سارے تعلقات ختم اس کے ساتھ۔ تو اللہ رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ چیزیں جو ہے بیان فرمائی کہ یہ چیز جو ہے یہ بالکل عورت جو ہے وہ ناپاک نہیں ہو جاتی کہ اس کے ہاتھ سے کھانا پینا بھی نہیں بلکہ کھا پی سکتے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جس چیز کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی وہ عورت ہے، کہ عورت کا کیا مقام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیا مقام ملا عورت کو، کہ اگر بیٹی ہے تو اس پر جو ہے پالنے پوسنے کا انتظام والدین پر ہے، اور اگر اسی طرح وہ بیوی بن گئی اب یہ ہے شوہر کے ذمہ اس کی ذمہ داری ہے، اگر ماں ہے تو اولاد پر اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ پوری گمراہی میں تھے، سارے کام وہ تھے جو کو جہنم میں لے جانے والے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو ہے آپ کو ایک راہ دکھائی، اور اسی طرح ظلمت سے نکال کر آپ کو نور کی طرف لے گئے۔ اور آج بھی ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے، ہم بھی اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ Imam Fazal